بسم اللہ الرحمن الرحیم وبما سبق من التحقیق ظہر انہ لا یختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا بالاسماء اللازمة الاضافة مثل ذو فوق وتحت وقدام وخلف الى غیر ذلك لأن معانیها مفہومات کلیۃ مستقلۃ بالمفہومیۃ ملحوظۃ فی حد ذاتها لازمها تعقل متعلقاتها اجمالا وطبعا من غیر حاجة الى ذکرها لكن لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة الى المتعلقات مخصوصة لأنها الغرض من وضعها لازم ذکرها لفهم هذه الخصوصیات لا لأجل فهم الأصل المعنى فهي دالة على معنیها معتبرة في حد أنفسها لا في غيرها فهي داخلة في حد الاسم لا في الحرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبما سبق من التحقیق ظہر انہ لا یختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا بالاسماء اللازمة الاضافۃ. علامہ شارح جامع کی غرض ایک اعتراض کا دینا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے اسم کی تعریف جامع نہیں اور حرف کی تعریف دخول غیر سے اسماء لازم الاضافت، مثلا ذو فوق تحت قدام، اسماء لازم الاضافہ یعنی جن کو اضافت کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے، جو اضافت سے ہی استعمال ہوتے ہیں، بغیر اضافت کی استعمال ذو فوق تحت قدام وغیرہ. یہ اپنا معنی بتانے میں مضاف الیہ کے محتاج ہے. مثلا ذو کا معنی مال والا لگا لیں تو یہ تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک لفظ مال کو ذکر. فوق کا معنی فوق السقف، چھت کے اوپر، جب تک وہ مضاف الیہ کو ذکر نہیں کریں گے اس کا معنی سمجھ ہے. تحت کا معنی تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، تو جب تک شجرہ کا ذکر تو ان اسماء لازم الاضافت کے معنی پھر کیا ہوئے؟ غیر مستقل. یہ اپنا معنی دینے میں غیر کے محتاج ہیں تو پھر یہ مستقل بالمفہوم تو نہ ہوا ان کا معنی. جب مستقل بالمفہوم نہ ہوا تو یہ اسماء لازم الاضافت اسماء اسم سے رخصت ہو کر کس میں چلے گئے؟ کیونکہ حرف بھی اپنا معنی خود نہیں دیتا جب تک کسی دوسرے کلمہ کو نہ بنائے، تو یہ بھی اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. اپنا معنی تب ہی دیتے ہیں جب اضافت کی جائے. یہ اعتراض کیا معترض نے، اس کا شارح جامی نے یہاں سے دیا. کہتے ہیں سابقہ تحقیق سے یہ اعتراض بھی دل گیا اور اس اعتراض کا بھی جواب سابقہ تحقیق کے پیچھے بتایا تھا حاصل میں کہ جو لفظ ابتدا ہے اس کی وضع معنی کلی کے لیے ہوئی ہے، اور جو لفظ من ہے اس کی وضع اس معنی کلی کی جزیات میں سے ہر جزی کے لیے ہوئی ہے. تو لفظ ابتدا کا وہاں کیا معنی؟ مطلقاً شروع کرنا، کسی بھی شے کو کسی بھی جگہ سے. اسی طرح یہ جو ذو فوق تحت اور قدام ہے ان کا معنی بھی کیا ہے؟ کلی ہے. ان کا معنی کیا ہے؟ ذو کا معنی یہ نہیں ہے مال والا، کسی خاص شے والا، بلکہ مطلقاً کسی بھی شے والا، مطلقاً. اور فوق کا معنی مطلقاً کسی بھی شے کے اوپر، اور تحت کا معنی ہے مطلقاً، اور قدام کا معنی آگے. تو یہ اپنا ان کے معنی کلیہ ہیں اور یہ اپنا معنی بتانے میں خاص مضاف الیہ کے محتاج نہیں ہے. یہ اعتراض تب ہوتا ہے جب ان کے معنی کیا ہوں؟ جزیاں ہوں. ایسی بات نہیں، ان کے معنی کیا ہیں؟ کلیہ ہیں، مستقل بالمفہوم ہے. چلیے جی، لہذا جب ان کے معنی کلیہ ہیں، مستقل بالمفہوم ہیں، تو یہ اسم سے رخصت ہو کر فعل میں حرف میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اسم کے اندر ہی رہے. اسم کی تعریف جامع ہوئی اور حرف کی تعریف دخول غیر سے. ترجمہ دیکھیں، شارح فرماتے ہیں سابقہ تحقیق سے یہ بات ظاہر ہوگی اسم کی تعریف جامع ہونے کے اعتبار سے اور حرف کی تعریف معنی ہونے کے اعتبار سے اسماء لازم الاضافت کے ساتھ اس میں خلل واقع نہیں ہوتا. اسم کی تعریف کے جامع ہونے میں اور حرف کی تعریف کے معنی ہونے میں اسماء لازم الاضافت کو لے کر خلل واقع نہیں ہوتا. اسماء لازم الاضافت جیسے ذو فوق تحت اور قدام خلف وغیرہ، الی غیر اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ. لأن معانیہا، کیونکہ ان کے معنی
مفہومات کلیہ ہیں مستقل بل مفہوم ہے ملحوظ فی حدی ذاتی ہیں تو جب ان کے معنی کیا ہیں کلیہ ہیں مستقل بل مفہوم ہے ملحوظ فی تو یہ اسم سے رخصت نہیں ہوئے اسم کے اندر ہی رہے تو اسم کی طریف جامع حرف کی طریف دخول غیر سے لازمہ تعقل و متعلقات اجمال و کہتے ہیں ان اسماء کے معنی کو ان کے متعلقات کا جو تعقل و ادراک لازم آتا ہے نا وہ اجمالاً طبعاً ہے اور متعلقات کا تعقل اور ادراک اجمالاً و طبعاً آنا یہ استقلال کے منافی جیسے وہاں ابتدا میں بتایا تھا کہ جب اس کا تصور کریں گے معنی کا شروع کرنے کا تو ساتھ ذہن میں آئے گا کسی نہ کسی فعل کو کرنا ہے کسی نہ کسی لیکن وہ طبعاً ہے اور طبعاً آنا استقلال کے منافی اسی طرح یہاں بھی جب آپ اس کے معنی کا تصور کریں گے کیا مطلقاً کسی بھی تو ساتھ ذہن میں آئے گا کہ نہیں کیا بلا کہ کسی نہ کسی شے والا تو ہے نا تو وہ اجمالاً و طبعاً ہے وہ استقلال کے منافی چلیے جی کہتے ہیں لازمہ ان اسماء لازم الاضافت کو ان کے متعلقات کا تعقل اور ادراک اجمالاً و طبعاً لازم آئے گا ان کو ذکر کیے بغیر متعلقات کو ذکر کیے لیکن لما جرت العادت لیکن علامہ شارح جامی کی غرض پھر سوال کا دیا بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں ان کے معنی کلیہ ہیں ان کے معنی مستقل بل ملحوظ فی تو پھر اضافت کے بغیر کیوں نہیں ان کو استعمال کرتے ان کو جی کیا اعتراض ہوا کہ پھر ان کو ان اسماء لازم الاضافت کو اضافت کے بغیر اضافت کے ساتھ استعمال کرنے میں پھر کیا حکمت ہے کیا راز ہے اس کا یہاں سے دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں کلیہ ہیں مستقل ہے یہ واضح نے ان کو کس کے لیے وضع کیا ہے واضح نے ان کو معنی کلیہ کے لیے وضع کیا کس کے لیے تو یہ اپنا معنی بتانے میں یہ اپنا معنی دینے میں اپنا معنی بتانے میں یہ غیر کے یعنی مضاف لے کے محتاج رہا جی اضافت کے ساتھ ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب واضح نے ان کو وضع کیا نا کس کے لیے معنی کلیہ کے لیے واضح نے ان کو کس کے لیے وضع کیا تو ساتھ وضع کے وقت ساتھ واضح نے ان کی طبیعت میں ایک اور شے داخل کر دی ایک اور چیز کو کیا کر دیا وہ کیا کہ یہ معنی کلیہ کے لیے ان کی وضع ہے لیکن یہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوں گے یہ دوسری چیز بھی ان کی طبیعت میں کیا کر دی گئی کہ یہ اضافت سے ہی کیا ہوں گے استعمال ہوں گے جیسے فوجی کو جب کیا دی جاتی ہے ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کی طبیعت میں یہ چیز شامل کر دی جاتی ہے وہ ہر بات پہ کہتا ہے یس سر یس سر اس کے افسر نے جو بھی بات کرنی ہے نا اس نے نو سر نہیں کہنا اس نے کیا کہنا ہے یہ یس سر اس کی طبیعت میں اسی طرح جب واضح نے ان اسماء کو معنی کلیہ کے لیے وضع کیا تو ساتھ اضافت کے ساتھ استعمال ہونا ان کی طبیعت میں داخل کر دیا اس لیے یہ اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں ایسا قطعاً نہیں ہے کہ اضافت کے ساتھ یہ استعمال نہ ہو تو یہ اپنا معنی ہی نہیں دیتے ان کا اپنا معنی مستقل بالمفہوم ہے لہذا یہ اسم کے اندر یا اسم سے خارج نہیں ہے دیکھیں جی کہتے ہیں لیکن لما جرت العادت جب عادت جاری ہے بھی استعمال یا ان اسماء لازم الاضافت کو استعمال کرنے کی ان کے معنی کلیہ میں ان کے کس طرح مضافتاً مضاف کر کے کیا کر کے الی متعلقات مخصوص متعلقات کی طرف خاص مضاف الی کی طرف کیوں عادت جاری ہے وجہ آگے بتا رہے ہیں لأنها الغرض من وضعها لأنها ضمیر کا مرد مضافتاً ہے کیونکہ اضافت سے استعمال کرنا مضاف کر کے استعمال کرنا ان اسماء کی وضع کی غرض ہے ان اسماء کو وضع کرنے کی غرض یعنی جب واضح نے ان کو معنی کلیہ کے لیے کیا کیا وضع کیا تو وضع اس مقصد کے لیے کیا کہ یہ کیا ہوں گے مضاف ہو کر استعمال ہوں گے مضاف ہو کر استعمال ہوں گے تو کہتے ہیں جب ان کی عادت ہی جاری ہے
کہ وہ متعلقات کی طرف مضاف کر کے کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں لازمہ تعقل متعلقاتیہ، لازمہ تو ان کے متعلقات کا تعقل اور لازمہ ذکرها لفہمی هذه الخصوصیات. تو کہتے ہیں پھر ان کے ساتھ ان خصوصیات کو ذکر کرنا، یعنی متعلقات کو ذکر کرنا لازم ہوا. متعلقات کو ذکر کرنا کیا ہوا؟ لفہمی هذه الخصوصیات، ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے. یعنی جو اضافت سے استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ مضاف الیہ کی تخصیص کے لیے، کہ جو اگلا سامی ہوتا ہے وہ ان کے معنی کلیہ کا عالم ہوتا ہے. تو جب مضاف الیہ خاص مضاف الیہ کو کیا کا دیا جاتا ہے؟ ذکر کا دیا جاتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ علم. مثلا ذو کا معنی مطلقاً کسی بھی شے والا، تو سامع کے ذہن میں اس کا معنی کلی ہے. سمجھ آگئی کہ نہیں؟ جب آپ مضاف الیہ کو ذکر کر دیں گے مال کو، تو اس کو پتہ چل جائے گا گھر والا نہیں ہے، مال والا ہے، گھر والا نہیں ہے. تو اس لیے ان کی کیا کی جاتی ہے؟ اضافت کی جاتی ہے. لا لعجل فہم اصل المعنی، نہ کہ ان کے اپنے معنی کو سمجھنے کے لیے. فہی دالۃ علی معانی ہے، پس یہ اسماء لازم الاضافت دلالت کرنے والے اپنے معنی پر، اس حال میں کہ وہ معنی فی ذاتی ہاں معتبر ہیں، اس حال میں کہ وہ معنی نہ کہ غیر کے اعتبار سے معتبر ہیں. پس نتیجہ یہ ہے ہی داخلۃ، یہ معنی کہ یہ اسماء لازم الاضافت داخل ہیں کس میں؟ فی حد الاسم، اسم کی تعریف میں، لا فی الحرف، نہ کہ